السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رپیٹ ہو رہا ساؤنڈ بند کر لیا رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین دعا بھول گیا تھا میں تو پڑھ لیا الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے ہم نے شیطان سے لڑ کر شیطان سے جہاد کر کے 20 کلاسز الحمدللہ ہم نے پورا کیا اور اسم کا چیپٹر الحمدللہ جو ہمارے اس کورس میں پڑھنا تھا اس کو مکمل ہم نے کر لیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم نے پچھلا پڑھا اس کو اب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پڑھ لیا بس اس کو بھول جانا نہیں, وہ یاد رہے گا تو اگلا چیپٹر آپ کو پڑھنے اگلا پارٹ سب کو سمجھ میں آئے گا. آج جو عربی گرامر کا صرف و نحو کا جو بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر یا امپورٹنٹ پارٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی فعل ہے. فعل عربی گرامر کا بہت انٹرسٹنگ پارٹ ہے سمجھ میں آنے والوں کے لیے. جس کو نہیں سمجھ میں آئے گا اس کے لیے سب سے ٹف چیز ہے یہ. لہٰذا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج کی جو کلاس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج اگر آپ نے سوالات کیے تو یہ آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اگر آپ سوال نہیں کر رہے تو دو میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے جی, یا تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یا تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, سوال نہ کرنے کی بنیاد پر. لہٰذا آپ کے سوالات مجھے یہ اطلاع کرے گا کہ الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, اور کوشش کریں سوالات کرنے کی. سوالات کریں گے تو آپ کو اور بھی کانسیپٹ کلیئر ہوگا, کیونکہ آج کا کانسیپٹ ہمیں کلیئر کرنا ہی پڑے گا. اگر ہم نے کلیئر نہیں کیا تو آنے والے تمام کلاسز ہمارے اوپر پہاڑ کی طرح گزرے گی. ٹھیک ہے نا جی. فعل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. فعل کیا ہے جی؟ فعل کلمہ کی دوسری قسم ہے. یعنی جو ہم نے دیکھا تھا با معنی لفظ کو عربی گرامر کے اندر, قرآن کے اصطلاح کے اندر کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ کہتے تھے. تو کلمہ کے 3 پارٹ تھے, اسم, فعل اور حرف. اسم ہم نے الحمدللہ مکمل کیا, حرف درمیان میں آتا رہا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے فعل کے درمیان میں بھی حرف آتا رہے گا اور اسم کا بھی استعمال اس میں ہوتا رہے گا. فعل کیا ہے جی؟ فعل کے تعلق سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ وہی ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ فعل ایسا کلمہ ہوگا جس میں کسی کام کا کرنا, ہونا یا سہنا پایا جائے زمانے کے اعتبار سے. فعل اس کلمے کو کہیں گے جس میں کسی کام کا کرنا, ہونا یا سہنا پایا جائے زمانے کے اعتبار سے. اگر زمانہ نکل گیا تو پھر وہ اسم میں داخل ہو جائے گا. زمانہ فعل کے لیے لازم ہے. ٹھیک ہے نا جی. فعل کی ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں آج رسپانس کریں آپ لوگ, الحمدللہ رسپانس کریں گے تو مجھے مزہ آئے گا, کیونکہ مجھے پڑھانے میں سب سے زیادہ مزہ فعل آتا ہے. باقیوں کا پتہ نہیں کہ اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں, لیکن میں بہت انٹرسٹ, مطلب میں ایکسائٹمنٹ تھا میرے اندر کہ میں بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ میں آج الحمدللہ فعل پڑھاؤں گا. تو میری انرجی کو اگر آپ لوگ رسپانس کریں گے تو مجھے اور زیادہ سپورٹ ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ فعل کو ایک دم آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے تاکہ آپ کے اوپر گرا نہ گزرے. ٹھیک ہے نا. فعل کیا کہتے ہیں؟ فعل اسے کہتے ہیں ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا, سہنا یا ہونا پایا جائے زمانے کے اعتبار سے. دیکھیں زمانہ 3 طرح کے ہوتے ہیں جی. زمانہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. اردو میں ہم نے پڑھا ہے جی, اور انگلش میں بھی پڑھا ہے ہم نے. زمانہ کیا جی؟ زمانہ ماضی, زمانہ حال اور زمانہ مستقبل. 3 طرح کے زمانے ہوتے ہیں جی. اردو میں زمانہ کہتے ہیں, فارسی میں بھی زمانہ ہی ہوتا ہے. زمانہ کے اعتبار سے فعل کے 3 ہی قسمیں ہوتے ہیں, فعل ماضی, فعل حال اور فعل مستقبل, اردو اور فارسی کے اندر. انگلش میں فعل کو کہتے ہیں ٹینس. تو ٹینس کے اعتبار سے انگلش میں بھی ٹینس 3 طرح کے ہوتے ہیں جی. پاسٹ ٹینس, پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. ٹھیک ہے نا جی. 3 طرح کے ٹینسز ہوتے ہیں. لیکن چونکہ عربی فصیح اور بلیغ زبان ہے, بہت زیادہ وسیع زبان ہے, تو یہاں آپ کو فعل کے اندر
زمانے کے اعتبار سے ایک فرق نظر آئے گا. یعنی اردو اور انگلش اور فارسی کے اندر زمانے کے اعتبار سے کتنے فعل تھے؟ 3: ماضی، حال، مستقبل. لیکن عربی کے اندر آپ کو 2 افعال ملیں گے، یعنی فعل زمانے کے اعتبار سے 2 ہوں گے جی. کیا کیا؟ ایک ہوگا فعل ماضی جو زمانہ ماضی کو کور کرے گا، یعنی جو ماضی میں معاملات ہونے والے ہوں گے اس کو کور کرے گا ماضی. اور دوسرا ہوگا فعل مضارع، یہ زمانہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرے گا. ماضی کے لیے ایک فعل استعمال کر رہا ہے، عرب نے حال کے لیے الگ سے کوئی فعل کا استعمال نہیں کیا. اس نے کہا کہ بھائی مضارع جو ہے نا، حال کیا ہے جی؟ حال ابھی میں نے بولا، حال ختم. اب یا تو وہ ماضی ہے یا پھر جو میں بولنے والا وہ مستقبل ہے. تو حال بس یہ ہے کہ یہ حال ہے، حال بے حال ہے جی. لہذا عرب نے کہا کہ حال کے لیے کوئی الگ سے فعل کی ضرورت نہیں ہے، مضارع کے اندر اس کو کور کر لیتے ہیں ہم. لہذا مضارع زمانہ حال کو کور کرے گا اور مستقبل کو کور کرے گا. بعض مدارس کے اندر اور بعض جگہ جو صرف نحو پڑھاتے ہیں وہ فعل کی 3 قسم کرتے ہیں، اس کو بھی میں ڈسکس کر دوں آپ کے سامنے. وہ اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کرتے ہیں فعل امر. فعل امر کو وہ زمانہ مستقبل کے ساتھ چونکہ خاص ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے فعل کے 3 اقسام کر دیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ جس طرح سے اردو، انگلش اور فارسی کے اندر زمانہ کے 3 ہوتے ہیں، یہ اعتبار سے 3 افعال ہوتے ہیں، 3 فعل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عربی کے اندر. لیکن ایسا نہیں ہے. اسی وجہ یہ ہے اصل میں فعل امر مضارع کی قسم ہے، مضارع کی ایک شکل ہے جو فعل امر بعد میں پڑھیں گے. لہذا عرب نے مضارع کے اندر ہی جس طرح سے حال کو کور کیا اسی طرح سے امر کو بھی کور کرے گا. لہذا ہمیں الگ سے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے فعل کے اندر، یعنی فعل زمانے کے اعتبار سے 3 قسم بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نارملی جو مشہور ہے زمانے کے اعتبار سے فعل 2 طرح کے ہوتے ہیں جی. زمانہ ماضی یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع. ماضی کو کور کرے گا، مضارع حال اور مستقبل کو کور کرے گا. آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ماضی کو شروع کریں گے اور اس ماضی کے گردان کریں گے جی. ہم گردان کس بلا کا نام ہے وہ بھی ہم بتا دوں انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ہمارا آج بہت امپورٹنٹ چیپٹر مرکب تام کی جو 2 اقسام تھی، کیا کیا تھی؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. لہذا ہمارا آج جملہ فعلیہ کا آغاز ہو جائے گا جی. جملہ فعلیہ بھی ہمارا آج سے شروع ہو جائے گا جی. کلیئر ہے یہاں تک؟ کسی کو سمجھنے میں کوئی دشواری؟ چلے ماشاءاللہ الحمدللہ. تھوڑا بچپنا میں جائیں، تھوڑا بچپنا میں جائیں. اور نو آڈیو نو ویڈیو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ریپیٹ کریں، ریپیٹ جوائن کریں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. باقیوں کو آ رہا، غالباً آپ کو نہیں آ رہا. آپ شاید دیکھیں، ایک بار ریپیٹ جوائن کریں، ریپیٹ جوائن کریں، آپ ری جوائن کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا. دیکھیں ہم بچپن کے دنوں میں جاتے ہیں، بچپن کے دنوں میں تھوڑا سا جاتے ہیں. تو ہم نے شروع میں بچپن کے ٹائم میں ہمارے پاس جب ایگزام کا پیپر آتا تھا تو اس ایگزام کے پیپر پر گرامر کا ایک پارٹ پر ایک سوال آتا تھا کہ جانا مصدر سے فعل ماضی کی گردان کرے. آج ہم پڑھیں گے ماضی، مضارع، ماضی کمپلیٹ کریں گے، مضارع پڑھیں گے. آج ہمارا ماضی شروع ہو گیا. ہمارا ایک جملہ آتا تھا، جانا مصدر، سوال آتا تھا کہ جانا مصدر سے فعل ماضی کی گردان کرے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے آج تک کیا نہیں، میں آج تک اس کو پڑھتا نہیں تھا، میں سمجھا نہیں تھا. لیکن آج جوانی کے دنوں میں آ کر کے آج ہم نے الحمدللہ وہ جو بچپن میں چھوڑا تھا آج جا کے سیکھ رہے ہیں. آج ہم گردان کس بلا کا نام ہے جی؟ بتا دوں میں آپ کو. دیکھیں میں اردو کے اندر جانا مصدر، مصدر کیا کہتے ہیں؟ مصدر کسے کہتے ہیں میں مصدر بتا دوں. مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر جی مصدرن، مصدر کہتے ہیں جی کسی کام کے نام کو. مثال کے طور پر میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، تو پڑھانا ایک کام ہے، پڑھانا ایک کام ہے. لہذا اس کام کے نام کو پڑھانا یہ مصدر کہلاتا ہے. کھانا کھائے الحمدللہ، تو کھانا کھانا ایک کام کا نام ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں مصدر. ٹھیک ہے نا جی.
میں بول رہا ہوں تو بولنا ایک کام ہے، تو اس کو کہتے ہیں مصدر، یعنی کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں. اٹھنا، تو اٹھنا ایک کام ہے، تو یہ کام کے نام کو کہیں گے ہم مصدر. تو جانا ایک کام ہے جی، کوئی جا رہا ہوگا یا کوئی جانے والا ہوگا، کوئی گیا بھی ہوگا، چلا گیا ہوگا. تو جانا جو معاملہ ہو رہا، جو کام اس کے اندر ہو رہا ہے، اس کام کے نام کو کہیں گے مصدر. لہذا جانا مصدر سے ہمیں سوال آتا تھا کہ ہمیں اسی گردان کرنی ہے، ابھی ماضی کی گردان کرنی ہے. ہر ایک لمحے کو میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہر ایک لمحے کی اس کلاس کو غور سے سنیے گا. ذرہ برابر آپ کا دھیان ہٹے گا، پورا معاملہ گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے گا. میں بارہا بتا رہا ہوں آپ کو. جانا مصدر سے میں اردو میں گردان کر رہا ہوں. اب گردان کس بلا کا نام ہے اب سمجھیں. دیکھیں میں کر رہا ہوں اردو میں گردان، جانا مصدر سے ماضی گردان کر رہا ہوں. وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئی. تو گیا، تم گئے، تو گئی، تم گئی. میں گیا، ہم گئے، میں گئی، ہم گئی. کیا ہے جی؟ کیا گردان تھا؟ گردان آپ نے دیکھا کہ ضمائر جو تھے اور واحد اور جمع، واحد اور جمع کے ساتھ مذکر مؤنث کے ساتھ ہم نے اس مصدر کا استعمال کیا. وہ گیا واحد مذکر، وہ گئے جمع مذکر، وہ گئی واحد مؤنث، وہ گئی جمع مؤنث. تو گیا، ٹھیک ہے نا جی، واحد مذکر حاضر کا. تم گئے جمع مذکر حاضر کا. تو گئی، تم گئی. میں گیا متکلم کا واحد، ہم گئے، میں گئی، ہم گئی. کلیئر ہو گیا جی؟ اردو کا گردان سمجھ میں آ گیا ہمیں؟ اردو کا گردان کلیئر ہے؟ اچھا، اگر کوئی آپ کو، میں انشاءاللہ ریکارڈنگ ڈالتا ہوں، اگر آپ کو کوئی مصدر دوں تو آپ اردو کے گردان کر پائیں گے؟ کون کرے گا آنا مصدر سے گردان جی اردو کے اندر؟ آنا 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 مصدر کے ساتھ، آنا مصدر کے ساتھ اردو کے اندر گردان کرے جی. جس طرح میں نے جانا مصدر کے ساتھ اردو میں گردان کیا، آنا مصدر کے ساتھ اردو میں گردان کرے. ہاں ماشاءاللہ. دھیمے دھیمے بنائے، آہستہ آہستہ بنائے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. بنائے. وہ آیا، وہ سب آئے. ٹھیک ہے، وہ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف مصدر بیان کریں، آپ صرف گردان بیان کریں. وہ واحد جمع بتانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ سمجھ میں آ جائے گا جی. اس سے کنفیوژن ہوتا. اور وہ آئی، وہ سب آئی. ہاں، تم آئے ماشاءاللہ، تم سب آئے، تم آئی، تم سب آئی ماشاءاللہ. میں آیا، میں آیا، ہم آئے، ہم آئے. ہاں ماشاءاللہ. میں آئی، ہم سب آئے ماشاءاللہ. یعنی اردو کی گردان الحمدللہ پرفیکٹ. اب آپ تصور کر رہے ہوتے کہ کاش اس وقت لکھ لیا ہوتا تو اچھا مارکس بھی آ جاتا. خیر جو گزر گیا گزر گیا. اسی طرح سے انگلش میں بھی ہوتا ہے جی، لیکن انگلش میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اردو، فارسی اور عربی کے اندر ہم نے پہلے تھرڈ پرسن کو لیا. انگلش والے کیا کرتے ہیں، فرسٹ پرسن کو لیتے ہیں. اور فرسٹ پرسن میں لے کر کے، جیسے مثال کے طور پر جانا کو وہ کہتے ہیں آئی وینٹ، وی وینٹ. ٹھیک ہے نا، اور اس میں مذکر مؤنث کا کوئی تمیز نہیں ہے، دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے. یو وینٹ، وی وینٹ. ٹھیک ہے نا جی. ہی وینٹ، دے وینٹ. ہاں، شی وینٹ، دے وینٹ. تو یہ انگلش میں اس کو کہتے ہیں کنجوگیشن. گردان کو کہتے ہیں کنجوگیشن جی. اور اصل میں لفظ گردان جو ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. تو عربی کے اندر گردان کو کیا کہتے ہیں جی؟ گردان کو عربی کے اندر کہتے ہیں، لکھ لیں، تصریف الفعل. اچھا، کوئی بتائے گا یہ کون سا مرکب ہے جی؟
तशरीफुल फेल कौन सा मुरक्कब है अरबी की? मुरक्कब इजाफी। माशाअल्लाह, देखिए कितना कुछ सीख गए आप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपके इल्म को ऐसे बरकरार रखे। बहुत खुशी होती है ये मामला जब सुनता हो तो बहुत महसूस होती है। अच्छा, ये नहीं समझ पाएंगे, जो पढ़ाने वाला होता है ना, उसकी खुशी का लेवल एक वक्त जब आएगा कि जब आप अपने लोगों को पढ़ाएंगे और आपकी मेहनत जब कामयाबी नजर, आपकी जो मेहनत है ना रंग लाएगी ना, तो बहुत महसूस होती है, बहुत खुशी महसूस होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफुल फेल मुजाफ है और मुजाफ इलैह है जी। क्या तर्जुमा होगा फेल का? तशरीफ, फेल की गर्दान। असल में गर्दान का लफ्ज बड़ा मशहूर हो चुका है, लिहाजा अरबी के अंदर गर्दान ही बोल दिए जाते हैं, ठीक है ना, गर्दानी महसूस, तो हम गर्दान ही बोल करके चलेंगे। इससे लोग वाकिफ नहीं है, तशरीफुल फेल से वाकिफ नहीं है, गर्दान ही को लेके चलेंगे। तो देखा हमने अरबी के अंदर, सॉरी उर्दू के अंदर और इंग्लिश के अंदर हमने गर्दाने किए, यही चीज अरबी के अंदर भी होगा, ठीक है ना जी। गर्दान कितने बनेंगे वो डिपेंड होता है उस लैंग्वेज का प्रोनाउंस के ऊपर। तो अरबी के जो गर्दान बनेंगे, टोटल प्रोनाउन हमने कितने पढ़े थे, ज़माइर कितने पढ़े थे जी हमने टोटल? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। कितने हुए जी? टोटल 14। टोटल 14 गर्दान बनेंगे सीगे जी, टोटल 14 गर्दान सीगे के बनेंगे, सीगे गर्दान के बनेंगे, यानी जितने प्रोनाउंस हैं उन सब के लिखेंगे। देखिए एक चीज गौर करें, आप गौर करें अगर, तो जाना के लिए यहां मिटा रहा हूं मैं, उर्दू ये लफ्ज इस्तेमाल करता है जीम अलिफ नून अलिफ। आना के लिए इस्तेमाल करता है जी अलिफ मद और नून अलिफ। बैठना के लिए लफ्ज इस्तेमाल करता है बी ब या ठ, बैठना। इंग्लिश में इसके बरक्स होता है, जाना के लिए जी गो या वेंट होता है जी, अभी जैसे मैंने वेंट बोला, ठीक है ना जी। आना के लिए जी इंग्लिश में होता है कम, और बैठना के लिए जी सिट, ठीक है ना जी। अब गौर करें कि जब मैं जाना बोल रहा हूं तो उर्दू के अंदर कुछ हुरूफ का इस्तेमाल हो रहा है, और जाहिर इस पर हरकत भी इस्तेमाल हुई है लेकिन छिपा हुआ है। तो कौन कौन से हुरूफ इसमें इस्तेमाल हो रही थी? जीम अलिफ नून अलिफ। आना मजदर के अंदर जी अलिफ मद नून अलिफ। बैठना के अंदर जी बा या था हा नून अलिफ। इंग्लिश में देखिए जी 1 2 3 4, टोटल 4, यहां भी 4 जी, यहां 3। यानी आप देख रहे हैं जो मजदर है जी, उस मजदर में उर्दू के अंदर भी हुरूफ की तादाद अलग अलग है। यहां कहीं 4 आ रहा है तो यहां पे 4, तो कहीं यहां पे 6 आ जा रहा है, 7 भी आ सकते हैं। इंग्लिश में भी आपने देख रहे हैं कहीं 4 आ रहा है, कहीं 4 आ रहा है, कहीं 3 आ रहा है, 5 भी आ सकते हैं जी, गो भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं जी। लेकिन मजे की बात यह है कि पूरी अरबी के अंदर जब अरब किसी फेल के लिए कोई हुरूफ का इस्तेमाल करता है तो 99.99% वो 3 ही हुरूफ होते हैं। मिसाल, बैठ जाना के लिए अरब इस्तेमाल करता है 3 हुरूफ, जाल, हा और बा। आना के लिए इस्तेमाल करता है काफ, दाल, मीम। बैठना के लिए अरब इस्तेमाल करता है जीम, लाम, सीन। और ये हुरूफ माद्दा कहलाएंगे जी। क्या कहलाएंगे जी? यानी रूट वर्ड। अरब इन्हीं 3 हुरूफ का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ अल्फाज बनाता है। यानी जाना के एतबार से हम जितने भी लफ्ज हम उर्दू के अंदर तब्दील करते हैं वो इन 3 हुरूफ के जरिए से इसी के अंदर कुछ इजाफा करके या कुछ हरकत का चेंजेस करके वो जुमले बनाता है।
جب ہم مکمل پڑھ لیں گے فعل تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان تین ورڈ، اس کو کہتے ہیں حروف مادہ، یہ مادہ کے حروف ہے، اسی سے پورا جملہ یا جو جتنے بھی الفاظ ہم پڑھتے ہیں نا انہی تین حروف سے تبدیل ہوتی ہے، اسی سے بنتا ہے تمام چیزیں، ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں ایک، اب آپ کو میں ایک چیز دکھا رہا ہوں یہاں پہ، یعنی حروف مادہ میں مل گیا جی. اب آپ ایک چیز دیکھیں جی، میں کہتا ہوں اردو میں نے جب اس کا جانا مصدر سے کیا تو میں نے کیا وہ گیا. انگلش میں اس کا کیا ہوگا جی؟ ہی وینٹ. آپ کو پتا ہے ہی کے لیے اور وہ کے لیے عرب ایک لفظ استعمال کرتا ہے جی، کیا عرب لفظ استعمال کرتا ہے نا، ہوا، صحیح بات ہے نا جی. لیکن اب میں آپ مثال کے طور پر، اب اگر میں اس جملے کو ترجمہ کروں اور میں شروع میں ہوا لگا دوں تو جو ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ جس جملے کی شروعات کسی اسم کے ذریعہ ہو تو وہ تو ہو جاتا ہے کیا جملہ اسمیہ. اب ہمارا چیپٹر شروع ہوا جملہ فعلیہ، اب اگر میں اس کے شروع میں ہوا لگا دوں تو کیا وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا؟ نہیں، وہ تو جملہ اسمیہ ہو جائے گا. عرب اسی چالاکی کو کیا کرتا ہے کہ وہ بولا کہ بھائی اگر میں ہوا کو لگا دوں تو وہ تو ہو جائے گا جملہ فعلیہ نہیں بلکہ جملہ اسمیہ، ہمیں بنانا جملہ فعلیہ. تو اب عرب کیا کرے گا، وہ گردان کے سیغے ایسے بناتا ہے کہ اس کے اندر اس ہوا کو ہائیڈ کر دے گا، یعنی چھپا دے گا لیکن موجود ہوگا. اب وہ کیسے ہوگا یہ معاملات جب ہم گردان کریں گے تو اس چیز کو سیکھیں گے. اس سے پہلے جملہ فعلیہ کا دو پارٹ ڈسکس کر لیتے ہیں جی. جملہ فعلیہ کے پارٹس، ایک پارٹ، پہلا پارٹ ہوتا ہے فعل جی، وہ جو کام ہے اس کام کو کہیں گے فعل، اور دوسرا پارٹ وہ ہوگا جو اس کام کا کرنے والا ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں فاعل. صحیح ہے جی، یعنی کہ گیا فعل ہے اور وہ فاعل ہے نا جی. یہ فعل ہے، جانا فعل ہے، اور جو اس فعل کو کر رہا ہے یعنی جو جا رہا ہے وہ گیا، جو گیا وہ کرنے والا فاعل کہلاتا ہے. ابھی یہیں تک سیمت رکھے اسی کو، یعنی یہیں تک اس کو لمیٹڈ رکھے، فعل اور فاعل. یعنی جملہ فعلیہ کا کم سے کم دو اجزاء ہوں گے، فعل اور فاعل. آج جو گردان ہم کریں گے فاعل فعل کے اندر چھپا ہوا ہوگا، فاعل فعل کے اندر چھپا ہوا ہوگا، بس اس کی کوئی علامت ہمیں نظر آئے گی جس کے ذریعے سے بتائے گا کہ اس کے اندر ہوا موجود ہے، اس کے اندر ہما موجود ہے، اس کے اندر ہم موجود ہے. تلاش کرنا ہمیں بس، ٹھیک ہے نا جی. ہم انشاءاللہ تلاش کریں گے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. پریشان ہو گئے یار اتنا ٹف ہوگا یہ معاملات، کوئی ٹف کی ضرورت نہیں ہے، آسان سے سمجھیں گے، بس ذہن کو کھلا رکھنا ہوگا آپ کو. یہاں تک کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو فٹافٹ کر لیں. کوئی سوال؟ چلے نہیں، الحمدللہ. اب میں ٹوٹل 14 خانے بناتا ہوں اور ہم اپنا فعل کے گردان کو شروع کرتے ہیں جی. جی سب سے پہلے یہ ایک فش لیا گیا ہے اور یہ ہوگا ہمارا یہ واحد مثنی اور جمع. تھرڈ پرسن جی یعنی غائب، ایک مذکر کا ہوگا اور ایک مؤنث کا ہوگا، مؤنث کا ہوگی. سیکنڈ پرسن یعنی حاضر
ٹھیک ہے, ایک مذکر کا ہوگا جی اور ایک مؤنث کا ہوگا. فرسٹ پرسن متکلم, اور فرسٹ پرسن میں مذکر مؤنث کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے اور مثنیٰ اور جمع کی بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے جی. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا اور نحنو. کلیئر ہے جی؟ اب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ذہن کو ایک دم مضبوط کر. جیسے کہ اردو میں نے بتایا کہ جانا مصدر کے لیے عربی میں 3 حروف کے استعمال کرتے ہیں جی, زال, ہا اور با. یہی تھا نا جی, زال, ہا اور با استعمال کرتا ہے. اب اس کا استعمال آپ کو پتا ہے لفظ وجود میں کیسے آتا ہے جی؟ لفظ وجود میں کیسے آتا؟ حروف اور حرکات کے ملنے سے. حروف آپس میں مل گئے, اس پر عرب مناسب حرکت لگاتا ہے اور تینوں پر زبر بیان کر دیتا ہے. ذہبا, اور ذہبا کا معنی لیتا ہے وہ گیا. ہمارا جو گردان کا پہلا صیغہ ہے وہ تیار. ذہبا میں ہوا چھپا ہے. اب آپ بولیں گے کہاں چھپا ہوا ہے جی؟ میں کہہ رہا ہوں ہوا ہے, وہاں پر ہوا ہے, وہاں پہ ہے, ہوا یہاں پہ. شک میں سب کوئی کیسے ہوا, وہاں پہ تو ہوا ہے ہی نہیں. کنیت بھائی ہیں آج جی؟ ہوا یہاں چھپا ہوا ہے جی, لیکن تسلی نہیں ہو رہا ہے. ایک مرتبہ ایک بچہ جو گردان پڑھ رہا تھا, استاد اس کو گردان پڑھایا انہوں نے, اور گردان پڑھانے کے بعد ان کو کہا کہ اس ذہبا کے اندر ہوا ہے, اس ذہبا کے اندر ہوا موجود ہے, چھپا ہوا ہے. تو وہ ایک دن پریشان ہو گیا, بولا یار استاد صاحب نے تو کہا تھا کہ ہوا اس کے اندر موجود ہے, دکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ لیکن استاد نے کہا ہے تو ہوگا ضرور. تو بچے بچپن میں, پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ربڑ اور پینسل سے کاپی پہ لکھتے تھے وہ, تو وہ پینسل سے جہاں پر ذہبا کی گردان لکھی ہوئی تھی تو ذہبا کو مٹانا شروع کیا اس نے. تو ذہبا کو مٹایا, ہوا موجود نہیں تھا اس کے اندر. بولے نہیں, استاد نے بولا ہے ذہبا اس کے اندر موجود ہے تو موجود ہونا چاہیے. اس نے سوچا کہ شاید میں نے اچھے سے مٹایا نہیں ہے, تو اس نے اور مٹانا شروع کیا. اور اگر کاغذ کو زیادہ گھسا جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ کیا ہوتا ہے؟ کاغذ کو زیادہ پھٹ جاتا ہے. اور جیسے ہی پھٹا نا, اس کے اگلے ہی صفحے پہ, یعنی پچھلے صفحے پہ ہوا ہما ہم کی گردان لکھی ہوئی تھی اور ٹھیک ذہبا کے نیچے ہوا تھا. تو اس نے جیسے مٹایا اور کاغذ پھٹی, اور کاغذ پھٹنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ہوا, تو اس کو تسلی ہو گیا کہ اس کے اندر ہوا ہے. تو آپ اگر اس ذہبا کو مٹائیں گے تو اس کے اندر ہوا نہیں ملے گا, اس کو مل گیا تھا. بس آپ کو یہ مان لیا, ایمان بالغیب ہے آپ کو کہ ذہبا کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے جی. اور ہمارا پہلا گردان کا سیگا بنے گا اور اس کے بعد تمام گردان اب ہمارے دوڑیں گے. اب ہم گردان بنانا شروع کریں گے. آپ کے پاس جملہ آئے گا کہ ذہبا کی گردان بیان کریں, یعنی پہلا آپ کا پاس لفظ, یعنی پہلا جملہ فعلیہ آپ کے پاس آ جائے گا. اور ہمارا پہلا جملہ فعلیہ اس میں آ گیا, ذہبا کے اندر فعل ذہبا اور ہوا اس میں ضمیر کی شکل میں موجود ہے. دوسرا یہ چیز آپ کو میں بتا دوں, فاعل جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے, ظاہر بات ہے کوئی اسم ہی اس کو عمل کرے گا. اور ہوا ہما ہم یہ کون سی اعرابی حالت ہے جی؟ ضمائر کی مرفوع حالت والی. لہذا آپ کو یہ معلوم چل گیا کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اس کو لکھ لے فٹافٹ. اس کے اندر فعل ذہبا کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے جی. پہلا لیٹر ہمارا بن گیا الحمدللہ. اب ہم دوسرے کی طرف میں آتے ہیں. میں نے بتایا اس ذہبا کو ہی استعمال کرتے ہیں عرب, اور تینوں پر مناسب حرکت لگاتے ہیں. اور میں نے کہا کہ ذہبا کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے. اب میں نے آپ کو بولا کہ ہما ہے جی, مثنیٰ میں آ گیا, وہ گیا. ذہبا کے معنی ہو گیا وہ گیا, ٹھیک ہے نا جی, وہ گیا. اب اگر میں کہوں آپ کو کہ ذہبا کے اندر ہما بھی چھپا ہے, تو
इस ज़हबा के अंदर हुमा भी छिपा है, तो आप बोलेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इसके अंदर हुआ छुपा था, इसके अंदर हुमा छिपा है, तो फर्क कैसे करेंगे? तो टेंशन की बात नहीं है। हम वाहिद से जब मुसन्ना बना रहे थे तो मुस्लिम से मुस्लिमानी बनाए थे जी। तो किन हुरूफ का इजाफा किया था हमने मुसन्ना बनाते वक्त? अलिफ और नून का। वो नून को छोड़ देता है और अलिफ को इजाफा कर देता है ताकि इसमें हुमा पहचान ले, लिहाजा वो ज़हबा के शुरू में एक अलिफ लिख देता है। ज़हबा ज़हबा, ज़हबा वो गया, ज़हबा वो दोनों गए, वो दोनों मुज़क्कर गए। हो गया क्लियर? चले माशाअल्लाह। अच्छा, ज़हबा ज़हबा फिर ज़हबा, ठीक है ना जी। अब मैं अगर आपको कहूं इसमें हुआ छिपा था, आपने मान लिया। मैंने कहा ये इसमें हुमा है, तो आपने बोला कि यार ये तो ज्यादा हो गई है, तो मैंने बोला चलो ठीक है एक अलिफ दिखा दे रहा हूं आपको, अलिफ से पहचान लेना कि इसमें हुमा है। अब अगर मैं कहूं इसके अंदर हुम छिपा हुआ है, तो आप बोलेंगे ये बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा फेंक रहे हैं। तो वाहिद से जब हम जमा बना रहे थे, जमा सालिम मुजक्कर बना रहे, तो क्या किन हुरूफ का इजाफा किया था हमने? वाव और नून का। जब यहां पे मैंने नून का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ पहला हर्फ का इस्तेमाल किया, लिहाजा अरब यहां पर हुम को पहचान के लिए वाव को जोड़ देता है और पढ़ने के एतबार से, लिखने के एतबार से सॉरी, एक अलिफ लिख लेता है। और आपको मालूम है कि वाव से पहले ज़बर की कोई तुक नहीं होती है, लिहाजा वाव से पहले एक मुनासिब हरकत पेश को लगा देता है। ज़हबा वो गया, ज़हबा वो दोनों गए, ज़हबू वो सारे के सारे मर्द गए। किस किस को याद हो गया जी? आज सबसे गर्दान करवाऊंगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। ज़हबा ज़हबा ज़हबू वो गया, वो एक मर्द गया। असल में वो एक मर्द का लफ्ज इस्तेमाल ना करके बोले वो एक मुज़क्कर गया। हो सकता है वो जाने वाला कुत्ता हो, तो बाज लोग इसको इस्तेमाल करते वक्त, पढ़ते वक्त ये कहते हैं कि वो एक मर्द गया। ऐसा ना किया करे, वो एक मुज़क्कर बोला करे। हो सकता है वो कुत्ता जा रहा होगा, ठीक है ना, घोड़ा होगा, ऊंट होगा, ऊंट तो मुअन्नस में जाती है, तो जाने वाला कोई मुज़क्कर, तो बस वो कहते हैं वो एक मुज़क्कर गया तो काफी इतना। ज़हबा ज़हबा वो दोनों मुज़क्कर गए, ज़हबू वो सारे मुज़क्कर गए। अब आते हैं जी मुअन्नस का सीगा। मुअन्नस का सीगा वाहिद से जब मुअन्नस बनाए थे हम, तो हमने किसका इस्तेमाल किया था जी? ताए मुदव्विरा। लेकिन ता जो है ना जी, गोल ता जो है ना, वो फेल के साथ इस्तेमाल नहीं होता, लिहाजा उसकी दूसरी शक्ल क्या थी जी? गोल ता की दूसरी शक्ल क्या थी? लंबी ता। इस ज़हबा के साथ ज़हबा के साथ लंबी ता को जोड़ देता है और साकिन कर देता है आखिरी हर्फ को। ज़हबत वो एक मुअन्नस गई, ज़हबा में वो एक मुज़क्कर गया, ता बता रहा वो मुअन्नस जा रही है। देखिए एक एक अलामत नजर आ रही है ना, जो एक एक अलामत के जरिए पहचानेंगे इसके अंदर ज़माइर कौन सी छिपी हुई है जी। एक वक्त आएगा हम इन ज़माइर को बाहर निकालेंगे, एक वक्त आएगा हम इनके फाइल जो इसके अंदर छिपा हुआ है इसको पकड़ के निकालेंगे बाहर, ये निकल बाहर जी। अरे यार ये नुक्ता क्यों दे रहा हूं मैं? ज़हबत। अच्छा जी, मुसन्ना कैसे बताया था हमने? इसी लफ्ज को वापस कॉपी किया था, लिहाजा हमने इसी को कॉपी कर लिया। ज़हबत था और मुसन्ना को फर्क करने के लिए एक अलिफ। अब आपको पता है कि अलिफ से पहले साकिन के कोई तुक नहीं होती, अलिफ से पहले हमेशा जबर होता है, लिहाजा वो जबर में बदल देता। ज़हबता, ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता। याद हो गया? 5 सीगे याद हो गए? इंशाल्लाह याद करते भी चलेंगे, आसानी होगी हमारे लिए। ओ आधे लोग गायब हो गए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बाउंस कर रहा था कि भाग गए सब के सब। इतना मजेदार चीज, इसको छोड़ते क्यों मुझे नहीं समझ में आता जी। अच्छा, हुम के लिए तो हमने वाव का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन अगर मैं यहां वाव का इस्तेमाल करूंगा तो फर्क नहीं समझ में आएगा मुज़क्कर मुअन्नस। लिहाजा ज़माइर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी? गुन्ना।
हुन्ना इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं आपको, ये जो छठा खाना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट खाना है। इस छठे खाने से सारा खाना बनेगा। तो छठा खाना बनेगा पहला खाना से, और बाकी ये तमाम के तमाम इस छठे खाने से बनेगा, यानी छठा सिगा से बनेगा। इस हर्फ को इस्तेमाल, ये जो लफ्ज है हमारे पास, इसको कॉपी करेंगे ऐसे ही एज इट इज, ज़हाबा, और इसको साकिन कर देंगे, इस बा को साकिन कर देंगे, ज़हब। ये लफ्ज हमारे तैयार। अब इस तमाम को इस्तेमाल करते, तमाम को यहां उतार दीजिए, ज़हब 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 कर दे इसको, ज़हब ज़हब, यही चलेगा, ज़हब ज़हब करके चलेगा जी, ज़हब। ज़हब 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 चलना लग गया जी। इसको कैसे फर्क करेंगे? हुन्ना था, हमने मुस्लिमूना से वाव को लिया था, नून को छोड़ा था, अब नून का इस्तेमाल कर दीजिए यहां पर, नून जबर ना, क्या हुआ जी? ज़हब ना। ज़हबा वो गया, ज़हबा वो दो मुज़क्कर गए, ज़हबू वो सारे मुज़क्कर गए, ज़हबत वो मुअन्नस गई, ज़हबता वो दो मुअन्नसे गई, ज़हबना वो सारे मुअन्नसे गए। किस किस को याद हो गया जी बताएं? पहले जिन लोगों ने गर्दान याद किया था, रट कर याद किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद होगी जी, ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना। अब आते हैं जी इसमें, अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम। तीनों में कॉमन क्या सुनने में आ रहा है जी? तीनों में कॉमन क्या आ रहा है सुनने में? अंता अंतुमा अंतुम, कॉमन क्या है? सुने, गौर सुने, अंता अंतुमा अंतुम। अब बता कॉमन क्या है? कॉमन से मैं रोक लो, अंता कॉमन क्या? अंता अंतुमा अंतुम, कॉमन क्या इसमें? अनकॉमन है, अनकॉमन है। अन को निकाल दे, बचा क्या जी? सारे अन को निकाल दे, बचा क्या? ता तुमा तुम, जोड़ दे यहां पर, ता तुमा तुम, ज़हब ता तू गया, ज़हब तुमा तुम दोनों गए, ज़हब तुम सब गए, अंती अंतुमा अंतुन्ना, कॉमन क्या जी? निकाल दे, बचा क्या? ती तुमा तुन्ना। वही तो मैं बताया ना कि गए जिस तरह से फेल पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, फिर कभी जिंदगी में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम, ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना, क्या एकदम आसान, ऐसे डरते लोग। अच्छा जी, ज़हबा के ऊपर ता के बगैर भी आया, ता साकिन भी आ गया, ता जबर भी आ गया, ता जेर भी आ गया, ता पर क्या बचा जी? ता पे क्या बचा? पेश बचा, डाल दे, ज़हब तू, यही बचा ना, तू ता के ऊपर पेश बचा था, तू बांध दिया। अच्छा, इसकी शुरुआत हमने कहां से किया था जी? यहां से शुरू किया था, यही खत्म कर दे। लेकिन फर्क करना होगा जी दोनों में, ये तो मुअन्नस है और ये मुतकल्लिम का जमा है, तो फर्क कर दे अलिफ के साथ जी। ज़हब ना, गर्दान तैयार जी। अब बोले किसको किसको नहीं समझ में आया?
माशाल्लाह, याद कर ले फटाफट जी, फिर इंशाल्लाह गर्दान करते हैं मुख्तलिफ। ज़हबा ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुन, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। जी किसको किसको नहीं समझ में आया बता, मैं फिर उसको समझाऊं। अच्छा स्क्रीनशॉट से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब गर्दान देंगे, अगर मैं कोई मजदर दूं आप गर्दान कर पाएंगे जिस तरह से उर्दू में किया था आपने? चले माशाल्लाह। देखिए अरब दाखिल होने के लिए अंदर दाखिल होने के लिए 3 हुरूफ का इस्तेमाल करता है जी, दाल, खा और लाम, और तीनों पर वो जबर पड़ता है जी। दखला, दखला का माना क्या हुआ जी? वो दाखिल हुआ, वो मुजक्कर वाहिद दाखिल हुआ। अब दखला से गर्दान कौन करेगा? कोई एक बंदा बता, हर एक से करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह। पहला कौन करेगा जी? चलिए आप करिए, करे जी। दखला गर्दान करे, दखला करे। अच्छा लेफ्ट हो गई वो। अच्छा नहीं, आप वो जब तक आ रही है तब तक दूसरा कोई बोलो, दूसरा कोई करेगा जी? करे, चले करे करे, दखला से गर्दान करे जी। देखिए एक मिनट, यहां मत देखिएगा, यहां देखिएगा और गर्दान करिए। यहां देखिए गलती करिएगा, यहां इस लफ्ज पे गौर करेंगे और पूरी गर्दान पढ़े आप। चले पढ़े, फिर से शुरू करें माशाल्लाह। दखला, दखला, हाँ, दखलू, माशाल्लाह, हाँ, दखलत, दखलता, हाँ, दखलना, माशाल्लाह। अब दखल दखल करते रहे, दखलता, दखलतुमा, दखलतुम, माशाल्लाह, दखलती, दखलतुमा, दखलतुमा, दखलतुन्ना, दखल, 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 उसके बाद हाँ ठीक है। अब हाँ, दखल तू, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन बनाएगा जी? हाँ चले, जीम, बैठने के लिए अरब जीम, लाम और सीन का इस्तेमाल करता है और वो तीनों पर जबर पड़ता है। जलसा, जलसा का मतलब क्या हुआ जी? वो मुजक्कर बैठा। अब यहां मत ताके, मुझे देखे और गर्दान करें। जलसा से गर्दान करें माजी की, जलसा, जलसा, जलसू, माशाल्लाह, जलसत, हाँ जलसत, जलसता, जलसना, हाँ जलसना, जलसता, जलस्तुमा, जलस्तुम, माशाल्लाह, जलस्ती, जलस्तुमा, तुन्ना, माशाल्लाह, जलस, जलस्तु, जलसना, जलसना, माशाल्लाह जबरदस्त। नेक्स्ट बोले जी, कौन करेगा? नेक्स्ट बोले कौन करेगा जी? रिस्क देने के लिए अरब 3 हुरूफ का इस्तेमाल करता है, रॉ, ज़ा और काफ, और तीनों पर जबर पड़ता है जी। रज़ा का, कौन करेगा जी? अरे लड़कियों में कोई करेगा? लड़के जिंदा हैं? चले माशाल्लाह, उजैर भाई करे। रज़ाका से गर्दान करे जी, पहले माजी की, हाँ, रज़ाका, रज़ाकू, रज़ाकत, रज़ाकता, रज़कना, रज़कना, हाँ, रज़कता, रज़क, रज़कतुम, रज़कतुम, हाँ माशाल्लाह करे। रज़कती, रज़कतुमा,
رزقتن، ماشاء اللہ. رزق یہ لفظ سننے میں آیا کبھی آپ کو؟ وَمِمَّا رَزَقْنَا، وَمِمَّا رَزَقْنَا، اور ان میں سے جو ہم نے رزق دیا، ہم ان کو. پڑھا ہے آپ نے؟ آئے گا، بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں رزقہ ہو گیا. جی جی. ظلم کرنے کے بارے میں عرب 3 حروف کا استعمال کرتا ہے، ذو، لام اور میم، اور تینوں پر وہ زبر پڑتا ہے. ظلم، ظلم اس نے ظلم کیا. اس کی گردان کون کرے گا جی؟ جی اس کی گردان کون کرے گا؟ ارے ہر کوئی کرے، ہر نہیں کریں گے تو مشکل ہوگا، نہیں سمجھ میں آئے گا. ٹوٹی پھوٹی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کرے. میری امی یہاں بیٹھی ہے، وہ خود کر رہی ہے من میں گردان. جی نیکسٹ کون کرے گا ظلمہ سے؟ کیا مسئلہ، کوئی بول ہی نہیں رہا. آواز نہیں آ رہی؟ ہاں کریں، باقی نہیں کر رہا تو آپ ہی لوگ کریں، آپ ہی لوگ اپنی زبان کو بہتر کریں. چلے ظلمہ سے کون کرے گا؟ ہاں ظلمہ، 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 ظلمو، ہاں ظلمت، ظلمتا، ظلمنا، ظلمتا، ظلمتما، ظلمتم، ظلمتی، ظلمتما، ظلمتنا، ظلمتو، ظلمنا. ربی انی ظلمتو، یہ ربی اے میرے رب، انی یقیناً میں نے، ظلمتو میں نے ظلم کیا، میں نے ظلم کیا، نفسی اپنے نفس پر. آدم علیہ السلام کی جو مغفرت کی جو دعا تھی وہ کون سی دعا تھی جی؟ ربنا، ربنا ظلمنا انفسنا. ماشاءاللہ. ربنا ظلمنا، ظلمنا کیا جی؟ ہم دونوں نے ظلم کیا. ظلمنا، ماشاءاللہ. جی قتل کرے جی، کوئی قتل کرے. قتل کرنے کے لیے عرب استعمال کرتا ہے قاف، تا اور لام، اور تینوں پر زبر پڑتا ہے قتلا. اس نے قتل کیا. قتلا سے کرے کوئی؟ ہاں کریں، آپ ہی کریں. قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتما، قتلتنا، قتلتو، قتلنا. قتلتو کا معنی کیا ہوگا جی؟ قتلتو کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے قتل کیا. قتلنا ہم سب نے قتل کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کسی چیز کو کھولنے کے لیے، دروازہ ہو، کھڑکی ہو، کچھ بھی کھولنے کے لیے عرب 3 لفظ کا استعمال کرتا ہے، فا، تا اور ہا، اور تینوں پر زبر پڑتا ہے. فتح، فتح سے گردان کرے کوئی فٹافٹ. ہاں کریں، آپ کریں. فتح، فتح، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحنا، فتحتا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتنا، تننا، ہاں فتحتو، فتحنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کھانا پینا کھا لیا آپ نے؟ کھا لیا جی. آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، کھانا وانا کھا لیا آپ نے؟ ہاں تو کھا لیے جو آپ نے، تو آپ نے کیا اکلا. الف، کاف اور لام استعمال کرتا ہے اکلا.
جی اکلا اس نے کھایا، اکلا سے گردان کرے جی، اکلو، اکلت، آپ نے کھایا، آپ نے کھایا، کیا کہیں گے؟ آپ نے کھایا، واحد نے کھایا، اکل تو، میں نے کھایا، میں نے کھایا، کیا کھایا بعد میں پڑھیں گے، کیا کھایا وہی بعد میں پڑھیں گے، ماشاء اللہ۔ اب وہ مزے کی بات بتاؤں، دیکھیں عربی اتنی آسان بھی نہیں ہے، وہ تو فعل بڑا آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیا گیا، بعض جگہ پہ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے گردان رکھ دیا جائے گا، بولے گا رٹ لو اس کو، رٹنے کی ضرورت پڑے گی؟ اب آپ کو بتائیں مجھے، کوئی بھی اگر میں مصدر دوں رٹنے کی ضرورت پڑے گی؟ آپ واللہ ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، یہ ابواب ثلاثی مزید فی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ابواب ثلاثی مزید فی میں بھی رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ابھی ابواب ثلاثی کیا ہے چھوڑ دیں، اس کو پریشر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس فعل کو کیا کہتے ہیں عرب میں؟ اس فعل کو کہتے ہیں محموز الفا، کیا کہتے ہیں جی؟ محموز الفا۔ اب یہ محموز الفا کیوں کہتے ہیں؟ اس فعل کے اندر بھی ایک فرق ہوتا ہے، ہاں الف کے اوپر کی وجہ سے۔ اب جب اس کو پڑھیں گے تو صحیح فعل، غیر صحیح فعل ایڈوانس لیول میں پڑھیں گے، وہ چیزیں اگر میں ابھی پڑھانا شروع کر دوں تو جو ہیں وہ بھی بھاگیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ محموز الفا ہوگا، محموز العین ہوگا، محموز اللام ہوگا، اب یہ محموز کا لفظ استعمال کرنے میں منہ ٹیڑھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو بس اس کو اتنا ہی یاد رکھا۔ اب یہ کیوں محموز الالف پڑھا، محموز الفا پڑھا جی؟ اس کی اپنی وجہ ہے کہ جب اس کو ہم گردان کرتے ہیں تو اس میں کچھ تبدیلی لاتے ہیں، وہ تبدیلی لانے کی بنیاد پر جی قتلہ ہو گیا جی، داخل بھی ہوئے تو باہر بھی کر دے لوگوں کو، اور باہر ہونے کے لیے عرب استعمال کرتا ہے خا را عجیم، خرجا، خرجا سے کرے گردان کی، خرجا نہیں ہوگا، خرجتا ہوگا، خرجا خرجا، خرجو، سنے خرجا خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتنا، خرجتو، خرجنا۔ چلیے ایک لاسٹ کر لیں آپ، پھر چھٹی کر دیتے ہیں آپ لوگ کی۔ عبادت کرنے کے لیے عرب عین، با اور دال استعمال کرتا ہے۔ عبدا، اس نے عبادت کی، ابد تم کیا مانا ہوا جی؟ ابد تم سب نے عبادت کی، تم سب نے عبادت کی، جن سب کی تم نے عبادت کی، تم سب نے عبادت کی۔ لاسٹ ایک اور کر لیجیے، مزہ آ جا رہا۔ سین، جیم اور دال، سجدہ، سجدہ کرنے کے لیے جی، سجدہ کر لے تھوڑی، ہاں، سجدہ، سجدہ، سجدو، سجدت، سجدتا، سجدنا۔ میوٹ کر لیجیے، خالی میوٹ کر دیے میں نے، ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ فعل کی گردان تھی جی، اور یہ فعل کی گردان ایک ہے۔ نیکسٹ لیول جب ہم پڑھیں گے تو اس فعل کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی، گردان وہی رہے گی، اب آپ کبھی زندگی میں گردان بھولیں گے نہیں، اب آپ ٹینشن کی بات نہیں ہے اب، ٹھیک ہے نا، جو تبدیلی واقع ہوگی وہ تبدیلی تھوڑی بہت ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ بس یہ امید تھا کہ آپ کو جو گردان پریکٹس کروانا ہے، پریکٹس تو کریں گے ظاہر بات ہے، اٹھتے سٹتے، رات کو سوتے، کھاتے پیتے گردان پڑھتے رہیں، مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ مصدر تلاش کرے، بہت سے مصدر ایسے، میں آپ کو اگر مثال کے طور پر بولنا شروع کر دوں، جیسے کہ گردان تو میرے پاس بہت تھے جو اس پہ آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ذہبہ تو ہو گیا، ظلمہ بھی ہو گیا، خرجہ، ضربہ، ضربہ جو ہوتا ہے نا، ضربہ لے لینا، بڑا مزہ آئے گا، یہ بہت جلدی زیادہ چلتا ہے، ضربہ، ضربہ مارنے کے بارے میں آتا ہے، ضربہ اس نے مارا، ضربہ ان دونوں نے مارا،
ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबत उस मुअन्नस ने मारा, ज़रबता उन दो मुअन्नसों ने मारा, ज़रबना उन सारे मुअन्नसों ने मारा, ज़रबता तुमने मारा, ज़रबतुमा तुम दोनों ने मारा, ज़रबतुम तुम सबने मारा, ज़रबती तूने मारी, तूने मारी, ज़रबतुमा तुम दोनों मुअन्नस ने मारी, ज़रबतुन तुम सबने मारा, यानी तुम सबने मारी, ज़रबतु हमने मारा, ज़रबना हम सबने मारा। तो ज़रबा का इस्तेमाल बहुत होता है जी, ठीक है ना। नमाज में हाथ उठाते रफुल यदैन करते वक्त, उठाने को कहते हैं रफा। इसलिए हदीसों के अंदर आपको मिलेगा वइज़ा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफा यदै, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों को हाथों उठाते, काना हज़वा मिन किबई के हत्ता के कांधे के बराबर हो जाता है। तो रफा से कोई गर्दान करते फटाफट जी, रफा, रफाअत, रफाअता, हाँ रफाअता, रफाअता, रफाअत, रफाअत, रफाअता, रफाअना। गलती कर रहे हैं सब, भीड़ में बोले जा रहे हैं, गलती किए जा रहे हैं, एक एक करके बोले, एक बोले, भीड़ में गलती बोल दे रहा है, बोले माशाल्लाह। रफा, रफा, रफाऊ, यहां देखेंगे तो गलती करेंगे ना, यहां देखना नहीं है। रफा, रफा, रफाऊ, रफाअत, रफाअता, रफाअना, रफाअता, रफाअतुमा, रफाअतुम, रफाअती, रफाअतुमा, रफाअतुन्ना, रफाअतु, रफाअना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना ही उन्होंने उनको कत्ल किया, ना ही उन्होंने सलीब पर लटकाया, बल रफा अल्लाह, या रफा अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल या रफा आना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, गालिबन मेरे जहन से उतर रहा है, या अल्लाह ने उनको उठा लिया या हमने उनको उठाया, यानी अल्लाह ने अपने लिए ज़मीर का इस्तेमाल किया या फिर अल्लाह ने अपने लिए खुद का नाम इस्तेमाल किया। ये गर्दान था अल्हम्दुलिल्लाह, ये गर्दान याद कर लेंगे बस, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा हम जुमला फेलिया को और एलाबरेट करेंगे, थोड़ा और फैलाएंगे, उसके अंदर एक नया पार्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और फिर उस जुमला के अंदर यानी फेल के अंदर कुछ तब्दीली वाक़ई होगी, उस तब्दीली के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो फटाफट कर ले, फिर इंशाल्लाह क्लास को खत्म करते हैं। ये बताएं किस किस को गर्दान नहीं आती थी, ये बताएं, जिसको आज आया। माशाल्लाह, या आ गया ना अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बार में आ गई। आपके जैसे हजारों स्टूडेंट है जिनको पहली दफा में गर्दान नहीं समझ में आती है, लेकिन आप उन हजारों में एक हो जिनको पहली दफा मतलब कि फेले माजी की गर्दान समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिन जिन ने पढ़ा था कहीं और रट करके पढ़ा था, हाँ बोले एकदम एकदम। अब कभी जिंदगी में आप मैं बताऊं, आप हमारे उस्ताद, हमने पढ़ा, हमारे उस्ताद ने पढ़ा, आप पंजाबी में गर्दान कर सकते हैं। पंजाबी में गर्दान करना है आपको, देखें, था, पे और रा, और तीनों पर जबर पड़ेंगे तो क्या होगा जी, था, पा और रा, क्या होगा जी, थपड़ा। थपड़ा, थप्पड़ मारने के लिए पंजाबी इस्तेमाल करता है थपड़ा। थपड़ा से गर्दान करे जी, कौन करेगा? थपड़ू, थपड़त, थपड़ता, थपड़ना। थपड़ तू थपड़ना, पंजाबी में गर्दान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। थपड़ा, थपड़ू, सॉरी, थपड़ा, थपड़ा, थपड़ू, थपड़त, थपड़ता, थपड़ना, थपड़ता, थपड़तुमा, थपड़तुम, थपड़ती, थपड़तुमा, थपड़तुन्ना, थपड़तू, थपड़ना। तो इतना आसान है, आप कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं इंशाल्लाह।
اردو میں، فارسی میں، عربی میں، ہر پنجابی میں، ہر چیز میں، لینگویج میں گردان کریں گے. ہمارے استاد نے تو فارسی مطلب عربی مطلب پنجابی میں کروا دیا الحمدللہ. جی کوئی سوال وغیرہ کسی کا کچھ اور ہو؟ ماشاءاللہ. یعنی ہم نے پڑھا کیا جی، ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اردو کے اندر کچھ گردانیں ہوتی ہیں، گردان کے کچھ صیغے ہوتے ہیں، اسی طرح کے عربی کے اندر کچھ گردان کے صیغے ہوں گے. ابھی ہم نے فاعل کو حذف پڑھا، یعنی فاعل فعل کے اندر چھپا ہوا تھا، اس کے اندر چھپا ہوا ہے. بعض دفعہ یہ ظاہر بھی ہوگا، ہم جب نیکسٹ پڑھیں گے تو ہم ظاہر پڑھیں گے. اور فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے جی؟ فاعل کی اعرابی حالت بتائیں؟ مرفوع ہوتی ہے، یعنی رفع کیا تم. اور یہ فعل ماضی الحمدللہ، یہ فعل گردان ہے. کچھ چینجز جو آئے گی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. اور کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. چلو ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.